جی ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ شہزاد منظور، ٹیم وائس آف روہی کے ساتھ پروگرام آج شہزاد منظور کے ساتھ۔ اس وقت ہم موجود ہیں سربراہ سریکستان قومی اتحاد کے مین ہیڈ ہیں حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے جانشین خواجہ غلام فرید قریجہ صاحب کے پاس۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ بالکل۔ اچھا سر، آپ سے جاننا چاہوں گا، آپ کی جو موومنٹ ہے، جد و جہد ہے، 22 سال سے زائد کا عرصہ گزر گیا ہے سریکستان کے حوالے سے، سر کوئی کامیابی، کوئی خاطر خواہ آپ کو اس میں کوئی دکھائی دی؟ جی، کافی حد تک کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ تو یہ جو سرائکی شناخت تھی یا سرائکی قوم تھی تو وہ بالکل بکھر چکی تھی، اس کی جو ہے شناخت جو ہے محدود کر دی گئی تھی۔ تو ہم نے پھر کوشش کی کہ ہمارے جو علاقے ہیں اور ہمیں ان لوگوں میں جو پہچان کی موومنٹ بیدار ہوئی، اور آپ یہ دیکھیں کہ لینگویج کے خانے میں اس وقت 6 جو ہے اس میں، یعنی جو ریگولر قومیں جن کے صوبے ہیں، سندھی، بلوچ، پشتون، پنجابی، اردو تو قومی زبان ہو گئی اور سرائکی خانہ بھی شامل ہو گیا ہے، اور پورے جو ہے پچھلی مردم شماری کے انالیسس کے مطابق 20% لوگوں نے اپنے آپ کو جو ہے سرائکی لکھا۔ تو پہلے تو مقصد نہیں تھا نا، پہلے تو 0 تھی۔ تو ہمارا یہ ہے کہ 40% کے قریب لوگ ہیں جو سائیوال ڈویژن ہیں یا سرگودا ڈویژن کے لوگ ہیں، ان کو جبری طور پر جو ہے پنجابی لکھا گیا۔ تو سرائکی شناخت کا مسئلہ اجاگر ہوا، اور پاکستان کی سینٹ بھی قرارداد جو ہے صوبے کی پاس کر چکی ہے، اور جو ہے اس صوبے میں انتظامی حوالے سے سیکریٹریٹ کا قیام کیا گیا، تو اس مطالبے کے دباؤ پر کیا گیا، تو کافی حد تک ہمیں جو ہے کامیابی۔ سر اس وقت پنجاب کے کتنی اضلاع ہیں جہاں سرائکی زبان بولی جاتی ہے؟ ہمارا مطالبہ جو ہے، جس طرح سندھ کو بمبئی میں شامل کیا گیا تھا، تو قائد اعظم محمد علی جناح نے اس وقت جو ہے سندھ کا کیس لڑا، تو انہوں نے کہا تھا کہ بھی لسانی، ثقافتی، تاریخی، جغرافی بنیاد پر سندھ بمبئی کا حصہ نہیں رہا، اور جو علاقے سندھ کا تھے جس پر سندھ مشتمل تھا، تو ان علاقوں کو بمبئی سے الگ کیا گیا اور سندھ پروونس جو ہے بنایا گیا۔ اسی طرح جو ہے ملتان ڈویژن جو ہے اکاڑا تک جو ہے ملتان سٹیٹ کی باؤنڈری تھی، اور ڈی آئی خاں اور ٹانک بھی اس میں شامل تھا، تو بہاولپور سٹیٹ تھی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ملتان، ڈیرہ غازی خاں، بہاولپور، ساہیوال، سرگودا، ڈی آئی خاں، ٹانک، ان جو اضلاع پر 23-24 اضلاع پر مشتمل جو ہے سریکستان صوبہ بنایا جائے، جو اس کی سابقہ باؤنڈری ہے۔ سر آپ کا جو سرائکی صوبے کا مطالبہ ہے، کیا محض لسانیت کی بنیاد پر ہے، یا پھر سر سرائکی کلچر اور پنجاب کے کلچر میں کوئی فرق ہے؟ ہمارا جو مطالبہ ہے کہ اگر ہم زبان کی بنیاد پر صرف مانگتے تو بلوچستان یا دیگر علاقے میں جو صوبے سرائکی بولنے والے علاقے، ان کو ہم مانگتے۔ ہمارا بلوچستان، سندھ اور خیبر پختونخوا کے دیگر علاقوں سے کوئی مسئلہ نہیں۔ ہماری جو اکائی موجود تھی، جو اسے پنجاب میں ضم کیا گیا یا رنجیت سنگھ نے جبری طور پر قبضہ کیا، ہم اس کی بازیابی چاہتے ہیں۔ یہ زمین کی تحریک ہے، یہ زبان کی نہیں، لینڈ کی تحریک ہے۔ تو یہاں جو رہنے والے لوگ ہیں، اس خطے کے لوگ ہیں، چاہے وہ پنجابی بولتے ہیں، اردو بولتے ہیں، پشتو بولتے ہیں، سرائکی بولتے ہیں، اس خطے کا حصہ ہے۔ ہم جو ہے اس خطے کے سیاسی حقوق کی جدوجہد کر رہے ہیں۔ تو ہمارا مطالبہ صرف زبان نہیں ہے، بلکہ تاریخی اور ثقافتی اور کلچر کی بنیاد پر ہم مطالبہ چاہتے ہیں۔ وہی صوبہ چاہتے ہیں جو اس ملک میں سندھ ہے، بلوچستان ہے، خیبر پختونخوا ہے، پنجاب ہے، جس طرح ان کو عینی حیثیت طور پر صوبے کا درجہ دیا گیا، ہمیں بھی اسی طرح کا صوبہ بنا۔ سر آپ کو نہیں لگتا کہ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ جو 7 زبان شاعر ہیں، انہوں نے 7 زبانوں میں شاعری کی، تو آپ صرف سرائکی صوبے کا مطالبہ کرتے ہیں، تو آپ تھوڑا سا دیکھیں، بات یہ ہے کہ اس خطے کے سیاسی حقوق کا ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ تو نہیں ہے کہ ہم جو ہے پنجابی زبان کے خلاف ہیں، ہم سندھی زبان کے خلاف ہیں یا کسی زبان کے خلاف ہیں۔ جس طرح اس ملک میں سندھیوں کے عینی حقوق ہیں، بلوچوں کے ہیں، پشتونوں کے ہیں، جو پنجابیوں کے ہیں، اس خطے کے لوگوں کو سیاسی حقوق ملنے چاہیے، کلچر اور جو ثقافت ہے ملنا چاہیے۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ بلا شبہ 7 زبانوں کے شاعر تھے، حافظ زبان شاعر تھے۔ ان کو 7 زبانوں میں سے سب سے زیادہ پیار کس زبان سے تھا؟ زبانیں تو سارے محترم ہیں، تو ہر زبان کا ہم احترام کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ منسلک بھی ہر زبان کے لوگ ہیں، اور جب بھی یہاں ہمارا کوٹ مٹھن میں
ہماری سالانہ جو ہے کانفرنس ہوتی ہے، اس میں ہم پنجابی، سندھی، پشتو، بلوچی اور سرائیکی زبان کو قومی زبان کا درجہ دینے کی بات کرتے ہیں اور زبانوں کی جو ہے تحفظ کی بات کرتے ہیں، تو اس میں پنجابی زبان کی بھی ہم قومی زبان کا درجہ دینے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو خواجہ صاحب تو ایک صوفی رہنما تھے، صوفی تھے، ان کو تمام زبانوں سے اور انسانیت سے محبت تھا۔ صوفیوں کی جو ہے تو انہوں نے تو ہمیشہ اپنے تعلیمات میں انسانوں سے پیار کیا ہے اور انسانیت کی تحریک تھی صوفی تحریک۔ اچھا سر، 2022 کے سیلاب کی اگر بات کریں تو جس میں یہاں پر راجن پور کے، خاص طور پر جنوبی پنجاب میں راجن پور کا جو لوگ تھے، ان کا جانی، مالی اور کافی فصلوں کا نقصان ہوا، تو ایک سروے کے مطابق اپر پنجاب کے لوگوں نے زیادہ یہاں پر ڈونیشن بھی دی اور لوگوں کا خیال بھی رکھا۔ تو کیا ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم سرائیکی صوبہ بناتے ہیں تو اپر پنجاب کے لوگ جو ہیں وہ تھوڑا ڈسرٹ ہوں گے اس وقت؟ یہ تناؤ لوگوں کا نہیں ہے، ہمارا جو ہے ہم سسٹم میں تبدیلی چاہتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس خطے کو صوبے کا سٹیٹس دیا جائے، یہاں کے وسائل یہاں پر خرچ کیے جائیں۔ یہ مسئلہ سرائیکی صوبہ پنجابی سرائیکی تضاد نہیں ہے، بلکہ سسٹم کا تضاد ہے کہ ہم اس خطے کے آئینی حقوق چاہتے ہیں۔ یہاں صوبہ بننے سے تو یہاں کا جو ہے تقریباً جو 50% کوٹا سی ایس ایس کا الگ ہو جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک طرف اگر یہ دیکھتے ہیں تو 23 یونیورسٹیاں لاہور میں ہیں اور جو ہے اس کے علاوہ سارے وسائل ان کے پاس ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ ایک راجن پور کا بچہ جو ٹاٹ کے اسکول میں پڑھا ہے، تو ایک شہر کے 23 یونیورسٹی، جس شہر میں 23 یونیورسٹیاں ہوں اور بہت زیادہ ہم سے 50 سال آگے ہو، تو ہم ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے۔ تو اس علاقے کی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پروونس ہو، تاکہ یہاں کا کمپٹیشن یہاں ہو۔ یہاں کے نوجوان، آپ پہلے تھے کہ لوگ سمجھتے تھے کہ یہاں جو ہے لوگ کاشتکاری کرتے ہیں، تو آبادی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے یہاں، تو پاپولیشن بڑھ چکی ہے، مڈل کلاس جو طبقہ ہے وہ کرش ہو رہا ہے۔ تو یہاں کے سی ایس ایس ہو، ہم نے بھی مہم چلائی ہوئی ہے کہ بھی بہت ڈاکٹر بن گئے، بہت ٹیچر بن گئے، ہمیں سی ایس ایس میں حصہ چاہیے کہ ہر گھر سے ہماری کوشش ہے کہ بھی سی ایس ایس میں وہ داخلہ لیں اور وہ ان کو سلیکٹ ہونا چاہیے۔ لیکن یہاں اکیڈمیاں نہیں ہیں، تعلیمی ادارے نہیں ہیں، تو اعلیٰ ادارے وہی ہیں، تو اس وجہ سے جو ہے وہاں کی بیوروکریسی وہ اکربا پر بھی کر رہی ہے۔ تو جس طرح آپ یہ دیکھیں کہ وہ اگر باپ جو ہے ڈی سی یا کمشنر آئے ہیں تو وہ کوشش کرتا ہے کہ بھی میرا بیٹا اے سی بن جائے، یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس علاقے میں صوبہ بننے سے یہ معاشی انقلاب آئے گا اور فیوڈلزم اور جاگیرداری نظام کمزور ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک پول بنی ہے تو راجن پور ڈی جی خان کی سیاست میں کافی فرق پڑا ہے، تو یہ صوبہ بن گیا تو یہاں جو ہے جب ہر گھر سے جو ہے ڈی سی، اے سی یا کمشنر، سی ایس پی لوگ آئیں گے تو کافی بیداری ہوگی۔ سر، بطور سربراہ سرائیکستان قومی اتحاد، کیا آپ جنوبی پنجاب کی سیاسی شخصیات سے مطمئن ہیں کہ صوبہ محاذ میں معاون ثابت ہوں گے یا نا امید ہیں؟ اصل میں مسئلہ صوبے کا مسئلہ جو ہے نا وہ خالص پارلیمانی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں بلوچوں کی پارلیمانی پارٹی ہے، پشتونوں کی پارلیمانی پارٹی ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ مسلک یا مذہب کے نام پر جو نمائندہ تنظیمیں ہیں تو دیوبندی مسلمانوں کی JUF ہے، شیعہ مسلمانوں کی وحدت المسلمین ہے، بریلوی مسلمانوں کی لبیک جمعیت علماء پاکستان، اور اس طرح آپ یہ دیکھیں سدھیوں کی پیپلز پارٹی ہو گئی، اور جو ہے پنجاب کی تنظیم جو ہے اور مسلم لیگ ہے۔ تو سرائیکی خطے کی پارلیمانی نمائندگی نہ ہونے کی وجہ سے تو ہماری وہ خاطر خواہ آواز جو ہے پارلیمنٹ میں یا جو صوبے کی تقسیم کے بارے میں ہماری صحیح آراء اور شرح کے بارے میں وہ نہیں ہو رہی۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ سرائیکیوں کو کہ جب تک آپ پارلیمنٹ میں نمائندے نہیں بھیجیں گے تو پارلیمنٹ یعنی صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں، تو اس وقت تک صحیح مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ آپ یہ دیکھیں کہ 77 قومی اسمبلی کے جنرل حلقے ہیں، اقلیتوں اور عورتوں کے ووٹوں سے 100 ممبر پارلیمنٹ بڑھتے ہیں، تو جس خطے کے 100 ممبر پارلیمنٹ ہو، 166 کے ایوان میں 166 کا ایوان ہے قومی اسمبلی پرائم منسٹر کے، 100 سرائیکی وسیب کے ہیں، تو اگر یہ متحد ہو جائے تو سب سے بڑی سیاسی طاقت پیپلز پارٹی نون اور PTI سے بڑی سیاسی طاقت تو یہ خود سرائیکی ہے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ پارلیمانی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت تک جو موومنٹیں چلتی رہی ہیں، میلے یا جو ہے مقصد ثقافتی پروگرام، اب ثقافتی پروگرام سے سیاسی پروگرام کی طرف مروج ہونا ہوگا۔ تو یہ لوگ پارلیمنٹ میں جا کر صوبے کا بل بھی پیش کر سکتے ہیں، غربت کے خاتمے کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ملک میں یہ جو مسئلہ ہے، جو مظلوم چاہے زبان کی بنیاد پر ہے یا مذہب کی بنیاد پر یا جنس کی بنیاد پر، بنیادی طور پر ایک مسئلہ ہے، ہم پاکستان میں تمام مظلوموں کی بات کر رہے ہیں۔ سر، ایک طویل جد و جہد ہے، آپ نے اقلیت کی ہمیشہ آواز اٹھائی،
اگر ہمارے پاکستان میں کہیں ہندو تاجر ہے یا کہیں ہندوؤں کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو آپ نے ہمیشہ سٹینڈ لیا، اور بارہا آپ نے کئی بار جو ہے آپ نے نہ صرف پروٹیسٹ کیا بلکہ آپ فرنٹ لائن پہ رہے۔ سر اسی طرح دنیا کے دیگر ممالک میں جس طرح ہندوستان میں مسلمانوں پہ ظلم ہوتا ہے اقلیت پہ، وہاں بھی آپ نے سر کبھی آواز اٹھائی ہے؟ دیکھیں، میں نے صرف ہندوؤں کے لیے نہیں، یہاں کرسچن آبادی ہے، سکھ آبادی ہے، شیعہ مذہب کے لوگوں کو نشانہ بنایا گیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جب پارٹیشن ہوئی تھی تو اس وقت یہاں 20% سے زیادہ نان مسلم تھے اور 80% جو ہے یہاں کی آبادی جو ہے مسلمان تھی، اور مسلم پاپولیشن میں سے 80% جو ہے صوفی سنی تھے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اب جو ہے اس کا انالیسس کریں تو وہ 65% رہ گیا۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت ملک میں 2/3 اکثریت جو ہے اولیاء کرام کے ماننے والے کی ہے، تو داتا دربار، بابا فرید گنج شکر، حضرت سخی سرور، شہباز قلندر، بری امام، عبداللہ شاہ غازی۔ آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا ملک ہے تو جہاں کی 2/3 اکثریت جس نقطہ نظر کی ہو کہ ان کے مقدس مقامات کو نشانہ بنایا جائے، تو کیا انگلستان میں ممکن ہے کہ انگلستان میں انگریزوں کے مقدس مقامات کو نشانہ بنائے اور گورنمنٹ جو ہے بے بس ہو؟ سر انڈیا میں ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی جن لوگوں نے یہاں گرجوں کو، گردواروں کو، مندروں کو اور امام بارگاہوں کو نشانہ بنایا، انہوں نے یہاں درباروں کو، فوج شکول اور بچوں کو نشانہ بنایا۔ شروع میں جب شدت پسندوں نے افغانستان میں جو قبضہ کیا تو انہوں نے وہاں بدھ عبادتگاہوں کو نشانہ بنایا، تو وہ بدھ مت کے لوگ مسلمان سوسائٹی کے پاس گئے تو انہوں نے کہا یہ تو غیر مسلمان کا مسئلہ ہے۔ تو مسلمانوں کو اس وقت پتہ لگا جب ایشیا کا سب سے پرانا میلاد کا جلوس جب کابل میں بند ہوا اور مجالس اعزاز بند ہوئے، تو ان کو اس وقت سمجھ آئی کہ جب یہ اقلیتوں کی عبادتگاہوں کو نشانہ بنا رہے تھے، اگر ہم اس وقت آواز اٹھاتے تو ایشیا کا سب سے پرانا میلاد کا جلوس بننا ہوتا۔ تو یہاں یہ جو ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے یا عبادتگاہوں کو نشانہ بنا رہا ہے تو وہ وہی ٹرائل ہو رہا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ بھی اگر ہم مسلم سوسائٹی اگر خاموش رہی تو ان کو اس وقت پتہ چلے گا جب یہااں ان کی عبادتگاہوں، یہاں میلاد کے جلوس، مجالس اعزاز، جب یہاں طالبان کا نظام آئے گا تو پھر ان کو سمجھ آئے گی۔ اس وقت سے پہلے جو ہے مسلم سوسائٹی کو یہ آواز اٹھانی چاہیے کہ بھی کوئی غیر قانونی طور پر کیوں مارتا ہے۔ یہاں جو پرامن ہندوستان اور پاکستان کا جو ہے مقصد 2 الگ ملک ہے، تو یہاں پرامن ہندو ہیں یا کرسچن ہیں، سکھوں کیوں مار رہے ہیں؟ آپ یہ دیکھیں، میں ایک مسئلہ بتاؤں، ہم اپریسٹ ہیں، سرائکی وسیب کے لوگ، ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو میں آپ کو دو کیسز بتاتا ہوں کہ رحیمیہ خاں میں ایک 12 سالہ کرسچن لڑکی جینفر مسیح، اسے گینگ ریپ کر کے مارا گیا، اور سکھر میں 16 سالہ جو ہے پوجا کماری، اسے گینگ ریپ کر کے اس کے والدین کے سامنے جو ہے مقصد زنا بالجبر کر کے مارا گیا، اور پوری میڈیا نے لکھا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر قصور کی زینب کو انصاف مل سکتا ہے، سیالکوٹ کی خاتون کو مل سکتا ہے، تو جینفر مسیح اور پوجا کماری پر ہمارے قانون کیوں خاموش ہے؟ صحیح۔ حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اگر دجلہ کنارے جائے کتا مار جائے اس کا عمر جواب دے، تو ہمارا قانون کیوں خاموش ہے؟ اگر آج ہم اس پر خاموش رکھتے ہیں تو کل کو روہی اور سسی بھی نشانہ بن سکتی ہے۔ سر میرا سوال یہ ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے، آپ نے ہمیشہ پاکستان میں اقلیت کے حوالے سے آواز اٹھائی، آپ نے پروٹیسٹ کیا، احتجاج کیا۔ میں پھر سے اپنا سوال دہرا رہا ہوں، سر انڈیا میں جو مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، قتل عام ہو رہا ہے، اس حوالے سے پاکستان میں رہنے والے صوفیہ کرام، جو اللہ والے لوگ ہیں، جو ہمارے بزرگ ہیں، انہوں نے کوئی پیغام دیا ہے امن کے حوالے سے؟ دیکھیں، جب پاکستان کے حکمران بی جے پی کی حمایت ترک کر دیں گے تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ امن ہو جائے گا۔ اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جب ابھینندن پکڑا گیا تو اس وقت الیکشن تھے ہندوستان میں، تو اس وقت بی جے پی اور اس کے مقابلے میں اعتدال پسند قوتیں تھیں، تو اس وقت عمران خان پرائم منسٹر تھے، انہوں نے ابھینندن کو چھوڑ دیا اور کہا کہ ہم دعا مانگتے ہیں کہ بی جے پی جیت جائے۔ تو وہ کیوں بنا رہے ہیں؟ تو یہ ایک اینگل پیش کیا جا رہا ہے کہ ہندوستان میں جو مودی کا چہرہ اور جو ہے ہندوستان کے لوگوں کو طالبان کا چہرہ، تاکہ ہندوستان کو ایک کٹر ہندو ریاست بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے اور پاکستان کو طالبان سٹیٹ بنانے کی تیاری کی جا رہی ہے، اور ان دونوں جو ایکسٹریمسٹ ریاستیں بن گئی تو یہ دونوں ملکوں کے جو سیاسی حقوق عوام کے وہ پس جائیں گے۔ سر آپ 3 بار جو ہے مختلف سیاسی دوڑ میں آپ نے حصہ لیا، الیکشن میں سٹینڈ لیا، ایم پی اور ایم این ایز کے، آئندہ آپ کا لائحہ عمل کیا ہے؟ کسی سیاسی جماعت سے وابستگی ہے یا اپنے اس پہ ٹھہرے ہیں، یا کوئی جنوبی پنجاب میں سرائکی اتحاد جو ہے سیاسی طور پہ بننے جا رہا ہے؟ ہم نے جو ہے
پچھلے دفعہ سریکستان صوبہ محاذ کے پلیٹ فارم سے حصہ لیا اور کافی 10-15 حلقوں میں کینڈیڈیٹ بھی کھڑے کرے اور ڈسٹرکٹ ناظم بھی لڑا. اس دفعہ کیونکہ ایک جو کمپین تھی جو وقت سے پہلے اسمبلیاں توڑی گئی اور الیکشن بحران تھا، اور مقصد ہے اس میں جو 2 پارٹیوں کی کشیدگی تھی، فری اور فیئر الیکشن جس طرح ایک وقت مدت پر ہوتے تو ہم اس میں حصہ لیتے. اس انتخابات میں ہم حصہ نہیں رہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر میدان میں آئیں گے اور اپنے ہی نظریے پر، اور پاکستان میں جو ہے مقصد ہے مظلوم لوگوں کے حقوق کی آواز، صوبے کی آواز اور پاکستان کو پرامن ریاست بنانے کے لیے ہم انشاءاللہ تعالیٰ ضرور میدان میں آئیں گے. اچھا سر، حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کے آپ جانشین ہیں سر، آپ کے روحانی وابستگی ہے سر، کیا آپ نہیں سمجھتے سر حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جانشین جو ہیں ان کے آپسی تصاد میں ان کا جو ایک ثقافتی ورثہ ہے یا ان کی مزار ہے یا مختلف معاملات ہے، وہاں پر اوقاف کی جانب سے جو کہا جاتا ہے کہ بد نظمی ہو رہی ہے، نقصان ہو رہا ہے، اس کے ذمہ دار جو ہیں آپسی مخالفت کو ٹھہرایا جا رہا ہے سر، کیا یہ کہنا درست ہے؟ دیکھیں، گروپنگ ہر جگہ ہوتی ہے، میں نے بد نظمی تو نہیں دیکھی. حال ہی میں خواجہ ناظر کریم سعید حضرت خواجہ غلام فرید علیہ رحمت کے فرزند کا عرس تھا، خواجہ فرید کا عرس ہوا ہے تو اس میں تمام لوگ موجود تھے. تو نقطہ نظر کا اختلاف ہو سکتا ہے لیکن افراتفری تو کسی نے نہیں پھیلائی، غیر پارلیمانی لینگویج بھی استعمال نہیں کر رہے اور کوئی اس طرح کا ڈسپلن بھی نہیں ہے کہ مریدین کو تقسیم کرے. محافل تو ہو رہی ہیں، سب موجود ہوتے ہیں، باقی یہ ہوتا ہے کہ مقصد ہر کسی کے اپنی گروپنگ ہے اور نقطہ نظر ہے اس پر وہ چل رہے ہیں، ہر کوئی اپنے طریقے سے کام کر رہا ہے. انڈس کوئن سے لے کر میوزیم اور دیوان فرید تک کے معاملات جو ہیں اگر آپس میں کوئی کوارڈینیشن ہو، اوقاف کے ساتھ مذاکرات ہوں، تو کیا ان چیزوں کی تزئین و آرائش ممکن ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، اوقاف تو بنایا اس لیے گیا تھا کہ بھی پاکستان میں کیونکہ صوفیہ نے جو ہے انسانیت کی بات کی ہے، امن کی بات کی ہے، تو ہمیں جو نظریہ سیاست کا نظریہ ضرورت ہے کہ بھی ہمیں ایک سوچ چاہیے، مقصد ہے اگریسو سوچ. تو صوفیہ کی فکر کو دبانے کے لیے اوقاف بنایا گیا، محدود کرنے کے لیے. تو اوقاف کا تو لوح عمل یہی ہی رہے گا کہ بھی انہوں نے جو ہے درباروں کے نام پر بنی ہے، روحانی مقامات پر بنی ہے، لیکن روحانی پروگرام اور ان کے فکر کو دبانے کا پروگرام ہے. تو اوقاف کا تو ہمیشہ جو ہے ہمیشہ اسی طرح ہی رہنا. سر آخری سوال آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں کہ آنے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑے ہیں، نون لیگ کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں، یا پھر کوئی نیا گروپ تشکیل دیا جا رہا ہے جنوبی پنجاب میں، اور سر سابقہ ایک جو ہے ہمارا سریکی محاذ یا سریکی صوبے کے نام پر ایک جو الائنس بنا تھا، اس کی ناکامی کی وجہ آپ کس کو قرار دیتے ہیں سر؟ دیکھیں جی، یہ انتخابات ابھی تو غیر یقینی صورتحال ہے. جب نئی صورتحال آئے گی تو اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے کہ انتخابات مئی میں ہوتے ہیں یا کوئی اور ڈیٹ ہوتی ہے. جو حالات کے مطابق دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پارلیمانی جد و جہد کی طرف سریکی تحریک کا جو سفر تہذیب، ثقافت، کلچر کی بنیاد پر شروع ہوا، جو پارلیمانی جد و جہد کی شکل میں جا رہا ہے، تو یہ ڈیولپ ہے، ترقی پذیر ہے، اسے ناکامی نہیں کیا جا سکتا. بائی پریکٹس ہے، پریکٹسنگ دور ہو رہا ہے. تو وہ وقت دور نہیں ہوگا کہ جب یہاں کے نمائندے انشاءاللہ تعالیٰ جاگیرداروں کو جو ہے لوگ مسترد کر کے پارلیمنٹ میں یہاں کے رہنے والے سریکی، پنجابی، پشتو، اردو سپیکنگ سب کو ہم ملا کر انشاءاللہ تعالیٰ پارلیمنٹ میں جائیں گے. جی بہت بہت شکریہ سر. یہ تھے ہمارے آج کے مہمان خواجہ غلام فرید کریجہ صاحب. ویورز اجازت دیجیے اپنے ہوسٹ شہزاد منظور کو ٹیم ویس آف روہی کے ساتھ آپ پروگرام آج شہزاد منظور کے ساتھ، اور ہمارے چینل ویس آف روہی کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کا بٹن دبائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروگرام کو دیکھیں، کیونکہ ہم جو ہے آئندہ جو ہے ہر دفعہ جو ہے ایک نئے چہرے کو لے کر آتے ہیں صرف اپنے ویورز کو دکھانے کے لیے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.